بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. آج ہم آپ کے سامنے وضو کے اسرار کو بیان کریں گے. وضو ایک شرعی حکم ہے. اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ جب بھی وہ وضو کرے تو اس کے دونوں پہلوؤں کی طرف نظر رکھے. وضو کرنے والا اس کا ظاہری بدن پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نسبت باطن کی طرف بھی ہے. وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کے ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک کرے. ایسے شخص کی طرح نہ ہو کہ جو اللہ کی ایک حرف پر عبادت کرتا ہے. جب انسان وضو میں پانی کے استعمال کو شروع کرنے لگتا ہے تو آپ یعنی مومن یہ سمجھ جائے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا لطف اس کے شامل حال ہو چکا ہے، اور اس وضو کے ساتھ، اس کے پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے مناجات کا دروازہ اس کے لیے کھل چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا حقیقی علم، اس کی تحصیل اس کے لیے شروع ہو چکی ہے. خدا کے مناجات کا دروازہ جو اس مومن کے لیے کھلا ہے، وہ کون سے پانی سے؟ وہ اسی پانی سے کہ جس کے بارے میں پروردگار متعال یہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا. جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کو چاہیے جیسے وہ اپنے ظاہر کو پاک کرتا ہے، چونکہ اس وضو کے پانی کے ساتھ اس شخص کے لیے، مومن کے لیے، خدا کی مناجات کے دروازے اور اس کا علم، اس کا حقیقی علم، اس کے حقیقی علم کی تحصیل اس کے لیے شروع ہو چکی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو بھی پاک کرے. جیسے پانی انسانی بدن کے لیے حیات ہے، اسی طرح سے وہ باطن کی پاکیزگی کہ جو علم سے حاصل ہوتی ہے، وہ انسان کی روح کی حیات ہے. جب انسان مومن وضو کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے جب وہ پانی کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھوں کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو اس برتن میں نہ ڈالے، گویا کہ وہ برتن والا پانی وہ علم کی منزلت پر ہے. پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی، اس لیے کہ وہ جو پانی ہے وہ گندا نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ جو علم ہے اس کے اندر باطنی طور پر وہ گندا نہ ہو جائے. اس لیے یہاں ظاہری طور پر ہاتھوں کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ ہاتھوں کو پانی سے صاف کر لیں، لیکن باطنی طور پر ہاتھوں کو دھونا، اس سے مقصد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو وہ لوگوں کے حق میں جو ظلم کر چکا ہے، کسی کی کوئی چیز غصب کر چکا ہے، کسی کی کوئی چیز چوری کر چکا ہے، کسی پر ان ہاتھوں سے ظلم کر چکا ہے، اس کا ازالہ کرے، اس ظلم کا ازالہ کرے، توبہ کرے، تاکہ وہ علم اس تک پہنچ سکے. اب جب ہاتھوں کو دھو چکے
تو منہ میں کلی کرے. اور اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ انسان جب کلی کرے گا تو اس کا منہ پاک ہو جائے گا. لیکن باطنی معنی یہ ہے کہ جب انسان کلی کرے تو اس کی توجہ اس چیز کی طرف ہونی چاہیے کہ وہ جو اپنی زبان سے کبھی باتیں کر چکا ہے، وہ اپنی زبان سے بری باتیں نکال چکا ہے، ان سے اپنی زبان کو پاک کرے اور اس کے ساتھ تلاوت کرے، خدا کو اس کے عظیم نام سے پکارے، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت کرے. کلی کرتے ہوئے یا کلی کے درمیان انسان اچھی بات اور نصیحت کو بیان کرے. اس کے بعد استنشاق ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے. اور اس سے کیا ہے مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان تکبر کو چھوڑ دے اور اس درجہ تکبر سے تواضع کے مقام پر آ جائے، اپنے آپ کو متواضع کرے. اور اس کے بعد چہرے پہ پانی ڈالنا ہے. اور یہ چہرے پہ پانی ڈالنا چہرے کو پاک کرنا ہے، لیکن گویا کہ یہ حیا کرنا ہے خدا سے. چہرے پہ پانی ڈالنا، چہرے کو پاک کرنا، اس کا بات نہیں مانا. یہ کیوں کر ڈالا جاتا ہے؟ اس لیے چہرے پہ پانی ڈالا جاتا ہے کہ خدا سے انسان حیا کرتا ہے. پروردگارہ، اس چہرے سے جو میں نے قبائح انجام دیے ہیں، قبیح کام انجام دیے ہیں، کسی غیر کو تیرے علاوہ دیکھا ہے، یعنی غیر اللہ کو دیکھا ہے، کسی کی ناموس کی طرف دیکھا ہے. پروردگارہ، میں تیرے سے حیا کرتے ہوئے چاہتا ہوں کہ تو میرے چہرے کو پاک کر دے، میری ان لغزشوں کو بخش دے. پروردگارہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے. یہ خدا سے حیا کرنا ان چیزوں میں، اور خدا سے چاہنا کہ جب انسان چہرے کو دھو رہا ہے تو اس کی وہ لغزشیں، گناہ، خدا ان سے درگزر کر دے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا، کوہنیوں سے انگلیوں کے پوروں تک. اور یہ ہاتھ اسباب ہیں بلندیوں تک جانے کے، جیسے کہ ظاہری زندگی میں بھی ایسے ہی ہیں. تو ان کا دھونا بھی، مرافق کا معنی کیا ہے؟ مرافق یعنی باطنی اسباب. خدا کے سامنے ہم ان ہاتھوں کو دھونے سے یہ چاہتے ہیں، اس سے یہ طلب کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں بلندیاں اور عروج اور تکامل جو ہمارا مقام ہے وہ ہمارے لیے مہیا کر، وہ اسباب ہمارے لیے مہیا کر. یہ ان کا باطنی معنی ہے، ہاتھوں کو دھونا، اس کا باطنی معنی. اس کے بعد سر کا مسا آ جاتا ہے. سر کا مسا یعنی ہاتھ کو سر پر کھینچنا، یہ ہاتھ کو رکھنا سر پر، گویا کہ یہ ماننا ہے کہ کسی کی ریاست کے تحت ہے، کسی کی ریاست کے تابع ہے یہ شخص. یعنی خدا کے سامنے انسان مسا کر کے یہ چاہتا ہے کہ پروردگارہ میں تیرے سامنے ذلیل ہوں، میں تیرے سامنے حقیر ہوں، مجھ پر رحم کر. اور دوسری بات، کیونکہ مغز جو ہے وہ افکار کا مرکز ہے، فکر کرنے کا مرکز ہے، یہاں سے ساری کی ساری فکریں انسان کی نکلتی ہیں، پھوٹتی ہیں. اور ہاتھ کا مسا کرنے سے مالک میری ان افکار کو، میری ان فکروں کو پاک کر دے، میری نیت کو پاک کر دے. اسی لیے پروردگار متعال یہ ارشاد فرمایا، یعنی تکبر کو مجھ سے دور کر دے. چونکہ سر انسان کے بدن کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اوپر والا حصہ ہے، تکبر ہو سکتا ہے. اسی لیے
परवरदिगार मुतआल ने इरशाद फरमाया है, तिल्क दारुल आखिरत नजअलुहा लिल्लदीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द वला फसादा। आखिरत का घर हमने उसे उन लोगों के लिए करार दिया है कि जो जमीन में ना ही उलूव चाहते हैं, तकब्बुर करते हैं, और ना ही फसाद। आखिर में पाँव का मसा है। पाँव को मस करना ये इस बात की तरफ तवज्जो करना है, परवरदिगारा जिहाद अकबर में जैसे इनको साबित कदम रखा है, जिहाद असगर में भी साबित कदम रख, यानी जिहाद अकबर और असगर में हमारे कदम को हक पर साबित रख। परवरदिगारा ये गुनाह की ना जाए। परवरदिगारा मेरे पाँव, मेरे चलने में, मेरे मालिक, मेरी मशी में मेरे मालिक तकब्बुर ना हो, तकब्बुर ना हो, मैं जमीन में अकड़ कर ना चलूं। खुदा से ये चाहना है, इन आज़ा के धोने के साथ ज़ाहिरी तौर पर तहारत हासिल होती है, बातनी तौर पर इन चीज़ों को चाहा जाता है कि खुदाया हमें इनके असरात से बहरामंद कर। और जब ये ज़ाहिरी और बातनी तहारत इंसान के लिए हासिल हो जाती है तो ऐसे लोगों की नमाज खुदा की दरगाह में कबूल वाक़या होती है। इंशाअल्लाह परवरदिगार मुतआल हमें अच्छा मुहिब और अच्छा अमीर मुमिनीन का शिया बनने की तौफीक इनायत फरमाए। व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।